کا ہمارا سبق چل رہا تھا سورہ فلق سورہ ناس تو ہم سن رہے تھے، لیکن درمیان میں ایک سبق چل رہا تھا عالم برزخ کا، اس کا تھوڑا سا سبق ہمارا رہ گیا تھا، اس کو آج ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ عالم برزخ یہ چوتھا ہمارا اسٹیشن ہے۔ پہلے ہماری بات چلی تھی عالم ارواح، پھر اس کے بعد عالم بدن یعنی ماں کا پیٹ، تیسرے نمبر پہ عالم دنیا، اور چوتھے نمبر پہ عالم برزخ۔ انسانوں کی روح جہاں پر جاتی ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح مر جاوے، قبر میں جاوے کہ پانی میں جاوے کہ جلا دیا جاوے، اور ان تو اس کی روح جو ہے وہ عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے۔ کبھی کبھی قبر میں تو واقعات دکھتے ہیں، وہ اللہ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، ورنہ وہاں پہ انسان کی روح موجود نہیں ہوتی۔ اور اللہ کیوں ایسے لوگوں کی روح کو یہاں پہ رکھیں گے؟ اگر وہ نیک ہیں تو ان سے بہتر وہاں پر جگہ ہے، اور اگر وہ بد ہیں تو اس سے بدتر جگہ وہاں پر ہے۔ اس لیے یہاں کسی کو رہنے نہیں دیتے اللہ تعالیٰ۔ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ روحیں جو جمعرات کی دن آتی ہے نا گھر پہ ملنے کے لیے، ایسا مطلب خیال ہے لوگوں کا۔ ہم بات کریں گے کبھی اس کے اوپر بھی کہ روح کے اوپر بات کریں گے کہ روحیں آتی ہیں نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، وہ ایک الگ سبق ہے، بعد میں کبھی سنیں گے ہم۔ لیکن یہ عام جو رواج ہے اور جو سوچ ہے کہ جمعرات کے دن گھر پہ روح آتی ہے، تو یہ ان کو آنے کے لیے پرمیشن لینی پڑے، اور اس کی پرمیشن اب وہاں جانے کے بعد نہیں ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں سے روحوں کو نہیں بھیجتے ہیں۔ جنرل قاعدہ یہ ہے کہ روحیں دنیا میں نہیں آتی ہیں۔ یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ کوئی آتما بھٹکتی ہے، اور وہاں پہ اس کو دیکھا کہ وہی کھڑی تھی عورت، ہوتا ہے ایسا بہت سی مرتبہ۔ کسی انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ عورت جل گئی تھی تو وہ وہیں دکھتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ بھئی انسان تو مر گیا، ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہو گیا، یا تو وہ جن شریر بن جاتا ہے یا وہ جن شریف بن جاتا ہے، اعمال کے اوپر ہوتا ہے۔ کافروں کا جن ہوتا ہے وہ شریر ہو جاتا ہے، مومنوں کا جن اگر وہ نیک بنتے ہیں تو نیک ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی عمر میں ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے کہ اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے، اس کی عمر باقی رہ جاتی ہے۔ تو جو جن کی عمر باقی رہ جاتی ہے وہ کبھی اسی کی شکل کے اندر گھومتا رہتا ہے۔ تو اب یہ مرنے والا تو چلا گیا، اس کی روح یہاں سے غائب ہو گئی، لیکن یہ جو اس کے ساتھ پیدا ہونے والا تھا وہ اگر اس کی عمر باقی رہ گئی ہے تو وہ کبھی کبھی اس کی شکل میں جو دکھ جاتا ہے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ آتما بھٹکتی ہے۔ یہ اوریجنل مسئلہ ہے، سمپل ہے، ورنہ کوئی کی آتما کو بھی یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، اور کسی کی بھی روح کو یہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا عالم برزخ نہ بناتے، پھر سے دنیا میں ان کو رکھ چھوڑتے۔ روح کو جب یہاں آنے کا تھا تو پھر اللہ کا کو جسم کو ختم کرتے۔ جو اللہ کا سسٹم ہے وہ سسٹم کے مطابق یہاں سے روح روانہ ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک نیک انسان کی وفات کا وقت آتا ہے، فرشتے بڑے خوبصورت ریشمی رومال لے کر آتے ہیں اور اس کے اندر اس کی روح کو رکھتے ہیں اور بڑی خوشبوئیں لگاتے ہیں، اور ان کو اوپر لے جاتے ہیں، اور جہاں پر مومنوں کی روح ہے، یعنی روحوں کا مطلب آپ کے دماغ میں آتا ہوگا کہ وہ ایسی پوٹلی بنا کے رکھ دیتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہم ہیں اسی طرح ہماری روحیں ہوتی ہیں۔ بلکہ ہمارا یہ جسم تو مٹی کا ہے، اس کی بہت ویلیو نہیں ہو سکتی، لیکن وہ روحوں کے اندر تو بڑی نورانیت ہوگی، اور وہ روحیں تو عجیب و غریب طاقت رکھتی ہوگی۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ روح کی سپیڈ اتنی ہے جیسے لائٹ ایئر ہوتی ہے، لائٹ ایئر میں 1 سیکنڈ یا 1 منٹ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر پار کرتا ہے،
اس کو بولتے ہیں، تو روح میں اتنی ساری طاقت ہے کہ وہ 1 منٹ میں 3 لاکھ کلومیٹر پار کر جاوے، اتنی دور جا سکتی ہے روح۔ تو روح بڑی لطیف چیز ہے، بڑی پاورفل چیز ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور لکھا ہے کہ روح بھی ایک ایسی چیز ہے جیسے انسان ہوتا ہے ایسے ہماری روح ہوتی ہے، اس کا بھی جسم ہوتا ہے، اس کی بھی آنکھیں ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، جیسے جنات ہوتے ہیں۔ جنات بھی ہوتے، دکھتے نہیں ہیں، لیکن ان کا بھی کھانا پینا، ان کا رہنا سہنا، ان کے بچے، ان کا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم کو دکھتا۔ اسی طریقے سے ہمارے بدن میں سے نکلنے والی روح بھی جو ہے وہ دکھتی نہیں ہے، لیکن ان کا بھی پورا سسٹم عالم برزخ میں اللہ نے بنا کر رکھا ہوا ہے۔ تو عالم برزخ کے اندر جب یہ پہنچتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق وہ سارے رشتہ دار جو اس دنیا سے جا چکے تھے، وہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھی فلاں ہمارے رشتہ دار آئے ہیں۔ دیکھیے بہت مسلمانوں کے لیے کتنا اچھا ایک میسیج ہے اور سکون کا پیغام ہے، ورنہ انسان کتنا پریشان ہو جاوے کہ بھئی مرنے کے بعد جائیں گے کہاں، کون سی جگہ ہوگی، کیا ہوگا۔ انسان کو جو ہے جیسے جیسے عمر جاوے اور اس کی طبیعت خراب ہو اور اس کو یہ لگنے لگے کہ میں دنیا سے نکل جانے والا ہوں، اس کو جا کر آپ پوچھیں تو اس کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ میں جاؤں گا کہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم دے دیا، اور یہ علم سے اتنا بڑا اطمینان آدمی کو مل جائے گا کہ انسان یہاں سے کہاں جائے گا۔ جب اس کو اپنا اسٹیشن معلوم ہو جاتا ہے تو اطمینان ہو جاتا ہے۔ سنیے یہ روایت کتنی پیاری ہے اور کتنا سکون دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومنوں کی روحوں کے پاس پہنچتا ہے تو مومنوں کی روحیں اس کو ملتی ہے، اور ملنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے وہ لوگ ایسے ملتے ہیں جیسے ایک آدمی سفر میں سے آیا ہو اور اپنوں کے پاس چلا آیا ہو، جیسے آپ احمد آباد سے بروڈا اپنے نانی کے وہاں چلے آئے تو کوئی روئے گا، کوئی دکھ ہوگا اس کو، اللہ میاں میری نانی کے وہاں کہاں چلا آیا میں، ایسا کوئی دکھ نہیں ہوگا اس کو۔ ایسے ہی وہاں پر آپ کے سارے رشتہ دار ہیں، وہ اگر کامیاب ہیں وہ لوگ ملیں گے، اور ملنے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پوچھیں گے کہ بھئی ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، دیکھیے ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں۔ بعض روایتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں عالم برزخ کی، ہمارے ماں باپ اگر دنیا میں نہیں بھی ہے تو سنیے وہ روایت ہے، تو وہ پوچھیں گے کہ بھئی ہمارے گھر والوں کا کیا حال ہے، ہمارے بچوں کا کیا حال ہے۔ تو جو روحیں ہیں وہ آپس میں کہیں گے رکو رکو ابھی تھکا ہوا آیا ہے، اس کو تھوڑا سا آرام کرنے دو، اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کا گفتگو کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی کی وفات ہو چکی تھی، وہ کہاں ہے؟ وہ بولیں گے کہ بھئی وہ تو یہاں نہیں آیا، تو کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ہے گا کہ یہ جہنمیوں کے ساتھ چلا گیا ہے، یہاں تک کہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں۔ تو یہ روحیں جو ہیں اس طریقے سے وہاں جانے کے بعد تمام کے تمام ہم وہی لوگ ہوں گے۔ ایک عمر بڑھنے کے بعد ہمارے ماں باپ تو نہیں ہوں گے، ایک عمر بڑھنے کے بعد دادا دادی نہیں ہوں گے، نانا نانی نہیں ہوں گے، تو آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ کے بیٹے اور پوتے ہوں گے، لیکن اوپر دیکھیں گے تو دادا دادی نانا نانی اماں ابا وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ تو انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اچھی تعلیم بتا دی کہ انسان دنیا میں کبھی بھی یہاں سے جانے کا وقت آیا تو وہ غم اور وہ پریشانیاں سر پہ نہیں آئے گی، بلکہ ہم ایک راہ بتا دی کہ تم یہاں سے ہو کے ایک اسٹیشن ہے جہاں پر تمہارے لوگ ہوں گے، تمہاری ماں ہوگی، تمہارا ابا ہوگا، تمہارے رشتہ دار ہوں گے، یہ انسان کے اوپر سے بوجھ ختم ہو جائے گا کہ یہ نیک انسان سیدھا سیدھا اپنے رشتہ داروں میں پہنچے گا، اور وہاں پر بھی جا کر اس کو اتنا خیال کیا جائے گا کہ اس کو آرام کرنے دو، اس کے بعد بات کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت تسلی والی بات کی تھی۔ دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ تمہارے
جتنے بھی رشتہ داروں کی روحیں وہاں پر جمع ہوتی ہے عالم برزخ میں، تو تمہارے یعنی ہم لوگ یہاں جو زندہ ہے ان کا کنیکشن بھی وہاں پر ہفتے میں 1 دن یا 2 دن اس طرح کنیکشن ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال بھی ان کے وہاں پر پہنچائے جاتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ کو ہماری پوری ہسٹری وہاں پر بتائی جاتی ہے کہ تمہارا بچہ یہ دھندے کرتا ہے، تمہارا بیٹا یہ کام کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمارے بچوں کو صحیح راہ عطا فرما دے، ہماری اولاد کو صحیح رستہ بتا دے۔ ہم نے تو یہاں دیکھ لیا ہے، یہاں پر جو آرام ہے اس کے سامنے بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں۔ وہ عالم برزخ کا دوسرا حصہ جہاں پر آگ بھڑکتی ہے، جہاں پر مصیبتیں ہیں، وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنی اولاد کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی خیال لینا چاہیے، مجھے ہو کہ آپ کو گناہ کرتے وقت، اپنے بھائیوں سے لڑتے وقت، اپنی بہنوں سے لڑتے وقت، اپنی بہنوں کا حصہ مارتے وقت، اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت اس بات کا ہم ضرور خیال رکھیں۔ اللہ دیکھتے ہیں، اسی طرح ہمارے ماں باپ کو بھی بات پہنچتی ہے۔ تو تم یوں سمجھو کہ تم دنیا میں ماں باپ کو تکلیف دیتے ہو تو آج ان کو عالم برزخ میں بھی ڈسٹرب کر رہے ہو کہ تمہاری ساری باتیں وہ دیکھنے کے بعد دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صحیح راہ بتا۔ اور جن بچوں کے بارے میں اچھی خبریں جاتی ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ایسی اولاد عطا فرمائی۔ جیسے کہ سورہ یاسین میں بھی اس بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ وہ عالم برزخ سے ہی آواز لگاتا ہے کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں بنا دیا۔ اس لیے کہ ابھی عالم برزخ سے جنت میں جانے کا معاملہ نہیں ہوا ہے، تو وہ بندہ جو ہے سورہ یاسین کے اندر کہہ رہا ہے کہ کاش میرے لوگوں کو معلوم ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ ایسے ہی ہماری سارے رشتہ داروں کی روحیں وہاں پر ہمارے لیے دعائیں کرتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم اسی سبق کو آگے بڑھائیں گے کہ پھر یہ عالم برزخ میں انسان کو کتنا وقت لگے گا وہاں پر رہنے کو، اور اتنا سارا وقت وہاں پر کیا کرے گا انسان۔ یہاں 60-70 برس میں ہم تھک جاتے ہیں، اور ایسی برس میں تو آدمی کہتا ہے کہ اللہ میں آپ بلا لو تو یہ اچھا ہے، کوئی دھیان دیتا نہیں ہے، دوا دارو کا بھی کوئی دھیان نہیں دیتا ہے۔ ایسی برس میں جو ہمارے پاؤں نہیں ملتے ہیں، تو یہ لمبا زمانہ، اتنا لمبا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے لوگوں نے درخواست کی کہ اس کو قبر میں سے زندہ کرو، تو زندہ کیا تو وہ نکلا باہر، بوڑھا ہو چکا تھا۔ پوچھا کہ کیا حال ہے، تو کہا کہ بھئی وہ حساب سے، زمانے کے حساب سے 3000 برس مرنے کو ہو گئے ہیں، ابھی تک تو موت کی سختی کم نہیں ہوئی ہے۔ تو بہرحال 3000 برس ہو گئے عالم برزخ میں، اتنا لمبا زمانہ کیسے گزرے گا؟ وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ انشاءاللہ آئندہ ہم اس سبق کو سنیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا